عائزہ نے شادی کے تیسرے دن جب صبح ناشتے کی میز پر بیٹھ کر پورے گھر کو دیکھا تو اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ اس گھر میں مسئلہ پیسوں کی کمی کا نہیں تھا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ پیسہ اور وقت دونوں بغیر کسی حساب کے خرچ ہو رہے تھے۔ میز پر 5 قسم کے ناشتے رکھے تھے۔ 2 چیزوں کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ باورچی خانے میں 3 لوگ الگ الگ کام کر رہے تھے مگر پھر بھی چائے وقت پر نہیں بنی تھی۔ حمزہ دیر سے اٹھ کر آیا اور بولا، امی میرا ناشتہ کہاں ہے؟ عائزہ نے گھڑی دیکھی، 11:30 بجے۔ حمزہ ہنس پڑا، نہیں بھابھی، ابھی تو گھر میں میری حکومت ہے۔ اریبہ نے فوراً کہا، بھائی اب شاید حکومت بدلنے والی ہے۔ سب ہنسنے لگے۔ سائمہ بیگم نے بھی مسکرا کر عائزہ کو دیکھا، بیٹا تمہیں اگر گھر کا نظام اتنا عجیب لگ رہا ہے تو تم ہی سنبھال لو۔ عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، امی آپ اجازت دیں تو میں واقعی سنبھال لوں۔ سائمہ بیگم نے مذاق میں ہاتھ اٹھا دیا، لو بھائی آج سے گھر تمہارا۔ عائزہ بھی ہنس دی مگر سامنے بیٹھے حازم نے خاموشی سے اپنے چائے کا کپ میز پر رکھا اور کہا، امی نے مذاق میں کہا ہے لیکن اگر عائزہ واقعی یہ ذمہ داری لینا چاہتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ عائزہ نے حیرت سے شوہر کو دیکھا، آپ سنجیدہ ہیں؟ حازم نے سر ہلایا، بالکل۔ پھر اگر میں نے گھر کا خرچ کم کر دیا، اچھی بات ہے۔ اگر میں نے فضول خریداری بند کر دی، اور اچھی بات ہے۔ اور اگر میں نے آپ کے بھائی کی غیر ضروری فرمائشیں بھی بند کر دیں۔ حمزہ نے فوراً احتجاج کیا، بھائی۔ حازم ہنس پڑا، یہ فیصلہ بھی ایڈمن کا ہوگا۔ عائزہ نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، پھر آج سے میں اپنے گھر کی ایڈمن ہوں۔ اور اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ایک مذاق میں کہا گیا جملہ چند دن بعد پورے گھر کی حقیقت بن جائے گا۔ عائزہ نے اگلے ہی دن ایک چھوٹی سی نوٹ بک بنائی۔ پہلے صفحے پر لکھا، گھر کا ماہانہ بجٹ۔ پھر اس نے گھر کے اخراجات لکھنے شروع کیے، بجلی، راشن، ملازمین کی تنخواہیں، دوائیں، گھر کی مرمت، حمزہ کی گاڑی، اریبہ کی یونیورسٹی۔ اور آخر میں وہ رقم دیکھ کر عائزہ کی آنکھیں کھل گئیں جو ہر ماہ صرف ایسی چیزوں پر خرچ ہو رہی تھی جن کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ شام کو حازم کے پاس گئی، میں نے حساب بنایا ہے۔ حازم نے فائل بند کی، کتنا فرق ہے؟ اگر ہم صرف فضول خرچی روک دیں تو ہر ماہ اتنی رقم بچ سکتی ہے کہ سال کے آخر میں ہم اپنی والدہ کے لیے نیا کمرہ بنوا سکتے ہیں۔ حازم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے بیوی کی جگہ گھر کی فنانس منیجر بھی کر لی ہے۔ عائزہ نے ہنس کر کہا، میں نے خود کو ایڈمن بنایا ہے۔ حازم نے جواب دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ گھر کو پہلی بار صحیح ایڈمن ملی ہے۔ یہ جملہ عائزہ کے دل کو چھو گیا، لیکن اسی رات ایک عجیب بات معلوم ہوئی۔ وہ نسرین سے کچن کے کچھ پرانے بل دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی دکان کے نام پر ہر ماہ ایک بڑی رقم درج تھی۔ عائزہ نے پوچھا، نسرین یہ دکان کون سی ہے؟ نسرین کا چہرہ بدل گیا، وہ راشن والا۔ لیکن اتنی بڑی رقم؟ نسرین خاموش رہی۔ عائزہ نے بل دوبارہ دیکھا اور پھر اس کی نظر ایک چیز پر جا کر رک گئی۔ بل پر دستخط سائمہ بیگم کے نہیں تھے بلکہ کسی اور کے تھے، اور نیچے صرف 2 حروف لکھے تھے، رے میم۔ عائزہ نے نسرین کی طرف دیکھا، یہ کس کے دستخط ہیں؟ نسرین نے فوراً کاغذ اس کے ہاتھ سے لے لیا، بیوی رہنے دیں۔ کیوں؟ یہ گھر کا پرانا معاملہ ہے۔ عائزہ نے حیرت سے پوچھا، اور اب میں اس گھر کی ایڈمن ہوں تو پرانے معاملات بھی میری ذمہ داری ہیں۔ نسرین نے پہلی بار عائزہ کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، اگر آپ واقعی ایڈمن ہیں نا بی بی، تو آپ کو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ پچھلے 2 سال سے گھر کا اصل خرچ کون چلا رہا تھا۔ اگلی صبح عائزہ نے گھر کے تمام پرانے اخراجات نکلوائے۔ نسرین خاموشی سے اس کی مدد کر رہی تھی۔ 2 سال کے بل، 2 سال کی خریداری، 2 سال کی مرمت، اور ایک ہی چیز بار بار سامنے آ رہی تھی۔ ہر مہینے ایک مخصوص رقم گھر کے اکاؤنٹ سے نکلتی تھی،
نہ سائمہ بیگم کو معلوم تھا، نہ اریبہ کو، نہ حمزہ کو۔ عائزہ نے حازم سے پوچھا، آپ کو اس رقم کا پتہ ہے؟ حازم نے فائل دیکھی۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، آپ کے دستخط بھی نہیں ہیں۔ تو پھر؟ عائزہ نے کہا، کسی نے آپ کے خاندان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے ہیں۔ حازم نے فوراً کہا، یہ ممکن نہیں۔ عائزہ نے ایک کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھیے۔ حازم کافی دیر تک کاغذ دیکھتا رہا، پھر بولا، مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا۔ عائزہ نے کہا، ہمیں۔ حازم نے اسے دیکھا، پھر مسکرایا، ہمیں۔ یہ لفظ عائزہ کو اچھا لگا۔ وہ واقعی پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ وہ واقعی اس گھر کی اپنی تھی، بلکہ صرف بہو نہیں، وہ شریک تھی۔ 2 دن بعد حازم کو بینک سے تفصیل مل گئی۔ رقم کسی ذاتی اکاؤنٹ میں نہیں گئی تھی، بلکہ ہر بار ایک ہی جگہ منتقل ہوئی تھی، نسرین ویلفیئر اکاؤنٹ۔ عائزہ حیران رہ گئی۔ نسرین؟ نسرین کا رنگ اڑ گیا۔ حازم نے فوراً پوچھا، یہ کیا ہے؟ نسرین نے آنکھیں جھکا لیں۔ صاحب، میں نے کچھ چوری نہیں کیا۔ تو پھر یہ اکاؤنٹ؟ نسرین نے کچھ نہیں کہا۔ عائزہ نے نرم لہجے میں پوچھا، نسرین، سچ بتائیں۔ کافی دیر بعد نسرین نے کہا، یہ اکاؤنٹ میرے نام پر ہے، لیکن پیسے میرے نہیں ہیں۔ پھر کس کے ہیں؟ نسرین نے آنکھیں اٹھائیں۔ اس گھر کے ان لوگوں کے ہیں جنہیں یہ خاندان بھول چکا ہے۔ عائزہ کچھ نہ سمجھ سکی۔ نسرین نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس خاندان کے ایک پرانے ملازم کی بیوی بیمار ہو گئی تھی۔ سائمہ بیگم نے اس کے علاج کے لیے رقم دینا شروع کی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایسے کئی گھرانے اس مدد میں شامل ہوتے گئے۔ سائمہ بیگم نے یہ کام خاموشی سے کرتی تھیں، لیکن 2 سال پہلے انہوں نے یہ ذمہ داری نسرین کو دے دی تھی۔ حازم نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ سائمہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کیونکہ خیرات کا اعلان نہیں کیا جاتا؟ عائزہ خاموش ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ جس رقم کو وہ پہلے فضول خرچی سمجھ رہی تھی، وہ دراصل کسی کی زندگی کا سہارا تھی۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی تھا۔ اگر یہ سب امی کر رہی تھیں تو پھر ان بلوں پر رے میم کے دستخط کیوں ہیں؟ نسرین نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر سائمہ بیگم نے آہستہ سے کہا، وہ میرے دستخط نہیں ہیں۔ حازم نے پوچھا، تو پھر کس کے ہیں؟ سائمہ بیگم نے جواب نہیں دیا۔ اسی لمحے دروازے پر زین کھڑا تھا۔ وہ کافی دیر سے سب سن رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ دستخط میرے ہیں۔ عائزہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کے؟ زین نے سر جھکا لیا۔ ہاں۔ حازم آگے بڑھا، لیکن تم نے یہ سب ہم سے کیوں چھپایا؟ زین نے کہا، کیونکہ اگر میں بتاتا تو آپ سب مجھے روک دیتے۔ کس لیے؟ زین نے جواب دیا، کیونکہ یہ رقم ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ تو پھر؟ زین نے جیب سے ایک تصویر نکالی۔ تصویر میں ایک نوجوان لڑکی تھی، اور عائزہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ وہ لڑکی اریبہ تھی۔ عائزہ نے تصویر ہاتھ میں لے لی۔ یہ اریبہ کی تصویر ہے۔ زین نے سر ہلا دیا۔ ہاں، لیکن اس کا ان پیسوں سے کیا تعلق؟ زین خاموش رہا۔ حازم نے سخت لہجے میں پوچھا، زین، صاف بات کرو۔ زین نے آہستہ سے کہا، اریبہ نے یونیورسٹی میں ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے۔ نہیں، آپ کو پورا معلوم نہیں۔ زین نے بتایا کہ اریبہ نے ایسے طالب علموں کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام شروع کیا تھا جو فیس ادا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ رقم اسی اکاؤنٹ سے جاتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اریبہ نے یہ کام گھر والوں سے چھپا رکھا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ سائمہ بیگم کہیں اس کی تعلیم کے اخراجات روک کر اسے گھر واپس نہ بلا لیں۔ سائمہ بیگم نے حیرت سے اریبہ کو دیکھا۔ تم نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا؟ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں گی کہ پہلے اپنے گھر کے خرچ دیکھو۔ سائمہ بیگم نے کچھ نہیں کہا۔ عائزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ گھر میں مسئلہ پیسوں کا نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ سب ایک دوسرے سے محبت تو کرتے تھے،
مگر اپنی بات کہنے سے ڈرتے تھے۔ اس نے سب کو ایک کمرے میں بٹھایا۔ آج سے ایک اصول ہوگا۔ حمزہ ہنس کر بولا، لو جی، ایڈمن میٹنگ شروع۔ عائزہ نے اسے دیکھا۔ بالکل، سب خاموش ہو گئے۔ اس گھر میں اب کوئی بھی اہم بات چھپ کر نہیں ہوگی، نہ پیسوں کی، نہ تعلیم کی، نہ کسی کی مدد کی۔ زین نے کہا، لیکن اگر کوئی بات گھر والوں کو پسند نہ آئے تو؟ عائزہ نے جواب دیا، تو بات کریں گے، فیصلہ بھی کریں گے، لیکن کسی کی نیت پر شک نہیں کریں گے۔ حازم نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، یہ گھر کو صرف سنبھالے گی نہیں۔ وہ رک گیا۔ عائزہ نے پوچھا، کیا؟ اسے بہتر بنا دے گی۔ سب مسکرا دیے۔ لیکن اسی شام عائزہ کو ایک اور کاغذ ملا۔ اس بار کاغذ گھر کے پرانے اسٹور سے ملا تھا۔ یہ کسی بینک کا نوٹس تھا۔ گھر کے ایک حصے پر قرض تھا اور رقم اتنی زیادہ تھی کہ عائزہ کی ساری بنائی ہوئی بچت اس کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ وہ سیدھی حازم کے پاس گئی۔ یہ کیا ہے؟ حازم نے کاغذ دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ اسٹور سے۔ یہ تمہیں نہیں ملنا چاہیے تھا۔ عائزہ نے پہلی بار غصے سے کہا، میں اس گھر کی ایڈمن ہوں حازم۔ اگر گھر پر قرض ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ حازم خاموش رہا۔ آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی۔ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے خوش رکھنے کے لیے سچ چھپانا مجھے خوش نہیں رکھتا۔ حازم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ عائزہ نے کاغذ دوبارہ دیکھا۔ یہ قرض کس لیے لیا گیا تھا؟ حازم نے آہستہ سے کہا، یہ گھر بچانے کے لیے۔ کس سے؟ حازم نے جواب دیا، میرے والد کے پرانے کاروبار کے نقصان سے۔ عائزہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ حازم نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ اب یہ قرض بھی ایڈمن سنبھالے گی؟ اگلے 3 مہینے عائزہ نے پورے گھر کا نظام بدل دیا۔ فضول خرچی ختم کی، گھر کے پرانے سامان کو منظم کیا، بجلی کا خرچ کم کیا، غیر ضروری ملازمین کے بجائے کام کی تقسیم بہتر کی۔ اریبہ نے اپنی اسکالرشپ کو باقاعدہ ادارے کی شکل دے دی۔ زین نے گھر کے قرض کی ادائیگی کے لیے اپنی تنخواہ کا حصہ دینا شروع کیا۔ حمزہ نے پہلی بار اپنی گاڑی کے غیر ضروری خرچ کم کیے۔ اور سائمہ بیگم، وہ ہر شام عائزہ کے پاس بیٹھ کر چائے پیتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ہنس کر کہا، بیٹا، تم نے واقعی پورے گھر کی شکل بدل دی ہے۔ عائزہ نے مسکرا کر کہا، امی، میں نے صرف حساب ٹھیک کیا ہے۔ سائمہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا، نہیں، تم نے حساب سے پہلے دل ٹھیک کیے ہیں۔ عائزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی شام حازم گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ اس نے عائزہ کو دیا۔ عائزہ نے کھولا تو اندر ایک خوبصورت سا کارڈ تھا۔ اس پر لکھا تھا، گھر کی ایڈمن کے لیے، تنخواہ نہیں، شکریہ۔ عائزہ ہنس دی، یہ کیا ہے؟ حازم نے کہا، کھولو تو۔ اندر ایک چھوٹی سی چابی تھی۔ یہ کس چیز کی ہے؟ حازم اسے گھر کے پچھلے حصے میں لے گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے عائزہ نے کبھی استعمال ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ دروازہ کھلا۔ اندر ایک خوبصورت سا آفس بنا دیا گیا تھا۔ میز، لیپ ٹاپ، فائلوں کی الماری اور دیوار پر ایک تختی۔ عائزہ، ہوم ایڈمنسٹریٹر۔ عائزہ بے اختیار ہنس پڑی، آپ نے یہ سب کیا؟ حازم نے کہا، تم ہر روز سب کے خواب سنبھالتی ہو، سوچا تمہارے لیے بھی ایک جگہ ہونی چاہیے۔ عائزہ نے تختی کو دیکھا، پھر حازم کی طرف، لیکن میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے آفس چاہیے۔ حازم نے مسکرا کر جواب دیا، تم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تمہیں اس گھر میں عزت چاہیے، وہ پھر بھی ملنی چاہیے تھی۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت پیچھے سے سائمہ بیگم کی آواز آ گئی، ایک بات رہ گئی۔ عائزہ نے پلٹ کر دیکھا۔ سائمہ بیگم، اریبہ، زین اور حمزہ سب وہاں کھڑے تھے۔ سائمہ بیگم نے ایک لفافہ عائزہ کی طرف بڑھایا، یہ گھر کا نیا بجٹ ہے۔ عائزہ نے پلٹ کر دیکھا۔ سائمہ بیگم، اریبہ، زین اور حمزہ سب وہاں کھڑے تھے۔ سائمہ بیگم نے ایک لفافہ عائزہ کی طرف بڑھایا، یہ گھر کا نیا بجٹ ہے۔ عائزہ نے حیرت سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ سائمہ بیگم مسکرائیں، اب تم فیصلہ نہیں کرو گی کہ گھر کے پیسے کہاں خرچ ہوں گے؟ عائزہ نے حیرت سے کہا، تو پھر کون کرے گا؟ سائمہ بیگم نے سب کی طرف دیکھا، ہم سب مل کر کریں گے۔ عائزہ نے مسکرا کر کہا، اور ایڈمن صرف سب کی بات سنے گی۔
عائزہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو پھر میری نوکری ختم؟ حمزہ فوراً بولا، نہیں بھابھی، ایڈمن کو نکالنے کی کس کی ہمت ہے؟ سب ہنس پڑے۔ عائزہ نے سب کو دیکھا، یہ وہی گھر تھا، وہی لوگ تھے، مسائل بھی ختم نہیں ہوئے تھے، قرض ابھی باقی تھا، اخراجات ابھی بھی تھے، اریبہ کی تعلیم ابھی جاری تھی، حمزہ اب بھی کبھی کبھی فضول خرچی کرتا تھا، لیکن ایک چیز بدل گئی تھی، اب اس گھر میں کوئی اکیلا نہیں تھا۔ عائزہ نے مسکرا کر حازم کی طرف دیکھا، پتہ ہے کیا، مجھے اب بھی لگتا ہے کہ میں اس گھر کی ایڈمن ہوں۔ حازم ہنس پڑا، کیوں؟ عائزہ نے کہا، کیونکہ ایڈمن وہ نہیں ہوتی جو سب پر حکم چلائے۔ وہ چند لمحے رکی، ایڈمن وہ ہوتی ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلے۔ حازم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا، اور عائزہ نے دل ہی دل میں سوچا، کبھی کبھی عورت کو اپنے گھر میں سب سے بڑی چیز دولت نہیں چاہیے ہوتی، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کی نیت پر بھروسہ کیا جائے، اور اسے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اس گھر کی صرف ذمہ داری نہیں، اس گھر کی اپنی ہے۔